بلکہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے پہلے ہی کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. زرار، اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف ٹرمپ کے بیانات ہیں، اب نئے جو آیت اللہ ہے مجتبیٰ خامنہئی، ان کی طرف سے بھی پہلا آڈیو بیان آ گیا ہے. تو اگر ہم پہلے ٹرمپ کے بیان پر فوکس کریں، جو انہوں نے ایکسیس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے اور ریپیٹ کیا ہے اپنی بات کو، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ اب ایران میں نشانہ بنانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. آپ کی نظر میں جو کافی دن سے ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ اس ساری صورتحال میں ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ بھی چاہیے ہوگی اور اسی کی بنیاد پر جنگ کا خاتمہ ہوگا، اب ان کے پاس ایسا بیان ہے امریکی عوام کو بتانے کے لیے بھی اور دنیا کو بھی کہ جس کی بنیاد پر وہ اس جنگ کو ختم کر سکیں یہ معاملہ، یا پھر آپ کی نظر میں مزید پرولونگ ہوگا؟ دیکھیں، اگر ہم اس ازمپشن کو لے کے چلیں، اور ظاہر ہے کہ کئی اشارے ہیں کہ شاید یہ ایک درست ازمپشن ہے کہ ٹرمپ اس وقت ایک فیس سیونگ ایگزٹ ڈھونڈ رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنگ میں دو فریق ہوتے ہیں، اس میں تو تین فریق ہیں. تو امریکہ بے شک اگر چاہے بھی کہ ہم وکٹری ڈکلیئر کر کے ہم نکل جائیں اور کہیں گے کہ جی ہم جیت گئے، جنگ ختم ہو گئی ہے، کیا ایران ان کو اتنی جلدی سے میدان سے بھاگنے دے گا؟ میرا نہیں خیال. کیونکہ ایران کی اگر آپ کیلکولیشن دیکھیں، وہ یہ ہے کہ پچھلی جنگ میں، جو پچھلے سال میں جو 12 دنوں کی جنگ تھی، اس میں ظاہر ہے ایران نے اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش نہیں کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ہم ایک اور ایران پر جنگ دیکھ رہے ہیں. تو یقیناً ایرانین اسٹریٹجک کیلکولیشن جو ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس بار ہم نے اتنا نقصان پہنچانا ہے اور اتنے ممالک کو، بلکہ پورے خطے کو، بلکہ پوری عالمی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے کہ اگلی جنگ کم از کم 2-3-4 سال بعد ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا واضح کیلکولیشن ہے. دوسری، ہمیں یہ بھی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ایران میں کون سی قوت سب سے زیادہ حاوی ہے. وہ ہے پاسداران انقلاب، IRGC، جو ظاہر ہے ہارڈ لائنرز کے ہارڈ لائنرز ہیں. ٹارگٹ سلیکشن میں ان کے ہاتھ میں ہے، زیادہ جو ملٹری کمانڈ ہے بظاہر ان کے ہاتھ میں بھی ہے. جو نئے آیت اللہ آئے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے کافی قریبی تعلقات ہیں. آیت اللہ خامنہئی، جو سینئر آیت اللہ خامنہئی تھی جن کو قتل کیا گیا تھا دن کے جنگ کے آغاز میں، وہ پھر بھی قدرن ایک ماڈریٹنگ انفلوئنس تھے IRGC پہ. ناؤ دا گلوز آر آف ایز دے سے. جہاں تک آف ریمپ کی بات ہے تو اکثر ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجی میں کہ ایک ایسکلیشن لیڈر ہوتی ہے، ایک سیڑھی ہوتی ہے کہ، اور سیڑھی میں آپ کیسے چڑھتے ہو؟ آپ نیچے سے اوپر جاتے ہیں نا. تو امریکہ نے تو پہلے دن پر ہی آیت اللہ خامنہئی کو اسیسینیٹ کر دیا. تو آپ نے شروع ہی کیا ایٹ دا ٹاپ آف دی ایسکلیشن لیڈر. اب یہاں سے آپ نیچے کیسے آئیں گے؟ ہم یہ کیسے تعین کر سکتے ہیں کہ جنگ میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس نے اپنے مقاصد حاصل کیے اور کس نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے. تو یہاں پر امریکہ کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ تو ہر دوسرے دن بدلتے رہتے ہیں کہ بھائی جوہری پروگرام تباہ کریں، میزائل پروگرام تباہ کریں. نہیں، آپ اپنے آپ کو تباہ کریں، آپ کا وجود ہی ہمیں برداشت نہیں ہے. تو جب آپ اتنی میکسیمم گول سیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد فیس سیونگ کی گنجائش تو آپ نے ہی ختم کر دی ہے نا، اپنے لیے ہی. دوسری جانب اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایک اسٹریٹجی تو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی ہے، شاید یہ درست ہو، لیکن ایران کے لیے صرف یہ بقا کا جنگ ہے. ایران کو جیتنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سروائیول کے لیے ان کا صرف سروائیو کر سروائیو. جانا ہی بہت کافی ہوگا اور ایک کامیابی ہوگی. بالکل بالکل. اگر مجھے آپ یہاں پہ ذرا اجازت دیں، آپ نے کہا کہ اس جنگ کے اندر فریقین ہیں اور 3 فریق ہیں. نیتن یاہو ایک اہم فریق ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ جس وقت حماس کے ساتھ مذاکرات جاری تھے اس وقت ان کی قیادت کو حملہ کیا گیا. ٹرمپ نے جس سلینگ لینگویج میں جواب دیا اس میں وہ کافی مایوس نظر آئے تھے اسرائیل کی طرف سے یہ اقدام کرنے پر. سو اب اگر ٹرمپ جنگ بندی بھی چاہیں تو نیتن یاہو تیار ہوگا اس کے لیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. نیتن یاہو بالکل نہیں. کیونکہ دیکھیں، یہ ایک پہلو اس جنگ کا یہ بھی ہے کہ دونوں اپنی سیاسی کریئر کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ہمارا ذکر ہو. میں یہاں پر نیتن یاہو کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں ٹرمپ کی بھی بات کر رہا ہوں. یقیناً نیتن یاہو نے جب ٹرمپ کو سے بات کی ہوگی، اور آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کو منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے صرف اس کے ایگو کو مساج کرنا ہے. تو یقیناً نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کہا ہوگا کہ جی 1979 سے لے کر آج تک ہر امریکن صدر نے کوشش کی ہے کہ ایران کے مسئلے کو حل کیا جائے، آپ وہ صدر بن سکتے ہیں. سنہری حروف میں آپ کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں. اور ٹرمپ نے کہا کہ یار ہاں بالکل بات صحیح ہے، چلو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جہاں تک نیتن یاہو کی بات ہے تو یو نو کہ پولیٹیکلی ہی از ان ٹربل اسرائیل میں.
اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی جاری ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اسرائیل میں بھی معذرت کریں الیکشنز ہونے والی ہیں, تو وہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی اگر وہ جیت لے کے جائے اسرائیلی عوام کے سامنے تو وہ سرخرو ہوگا. اچھا زرار, اب ہم اگر بات کر لیں ایران کی طرف سے بھی کاروائیاں جو اپنے نیبرنگ عرب ممالک کے اندر جاری ہیں, آج بھی کی گئیں, کویت, عراق, بحرین اور عمان میں حملے کیے گئے. آپ کہتے ہیں کہ ایک اسکلیشن لیڈر ہوتی ہے, اس میں ہمیں ایران کی کاروائیاں یقیناً اسٹیپ بائی اسٹیپ نظر آتی ہیں رد عمل کے طور پر, لیکن اب کیا یہ وقت ہے کہ اپنے نیبرنگ ممالک کے ساتھ ایران الائز بنانے کی وہاں پر کوشش کرے؟ کیونکہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یقیناً امریکہ کے عرب اتحادی اس سارے معاملے کے اندر ریکنسیڈر ضرور کر رہے ہوں گے اپنی چوائس کو. آج اقوام متحدہ میں کل 2 قراردادیں بھی پیش کی گئیں, ایک بحرین کی طرف سے جو ایران کی طرف سے رد عمل میں حملے کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی اسٹریٹجی اپنے ہمسایوں کے حوالے سے کچھ تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی, اور امریکہ کے عرب اتحادیوں کی سوچ بھی ان پر ریلائنس کے حوالے سے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے آپ نے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایران کی کوشش یقیناً یہی ہے کہ وہاں سے ایٹیٹیوڈ چینج آئے گا. اب ان کو پتا تھا کہ دیکھیں پچھلی جنگ میں تو انہوں نے چلے آل عدید پر حملہ کیا, یہ وہ اتنا نقصان نہیں ہوا گلف اسٹیٹس کو. ایران نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ جب تک ہم ان کا نقصان نہیں کریں گے یہ اپنے ایٹیٹیوڈ یا اپنی فارن پالیسی کو تبدیل نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ کچھ حد تک ایک بات قبل از وقت ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی یا کیسے ختم ہوگی, کس حالت میں ہوگی پورے جو مڈل ایسٹ آفٹر دا وار از اوور. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر ایران بچ جاتا ہے, اور بچنے کا مطلب ہے کہ ایران جیت جاتا ہے, اس کے جو حکومت ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے, تو آئی تھنک جو بیلنس آف پاور ہے گلف میں, اس میں آپ کئی شفٹس دیکھیں گے, صرف ایک نہیں. ایک تو چیز جو میرا خیال ہے کہ ایران نے ایکسپوز کر دی ہے ان حملوں سے, کہ جو امریکی فوجی اڈے ہیں خلیجی ریاستوں میں, وہ ان ریاستوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ شاید وہ ریاستیں اس لیے ہیں تاکہ وہ امریکن بیسز کو پروٹیکٹ کر سکے. کم از کم امریکہ میں تو یہ سوچ یقیناً پائی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ لنڈزی گریہم اور اس طرح کے لوگوں کے منہ سے کیا بیانات آ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ جو امریکن سیکیورٹی گارنٹی کا جو ایک میراج تھا, جو ایک ایلوژن تھا, وہ اب نہیں رہا. تو مستقبل میں آئی تھنک یہ ہم کافی سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل انڈیویجول اسٹیٹس اور کلیکٹیولی بھی اپنی سیکیورٹی ریلیشنز کو ریویو کریں گے. عام سیلز کے لیے تو بونانزا ہوگا. یہاں پر میرا خیال ہے کہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک ممکنہ اپرچونٹی بھی یہاں پر سامنے ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاک بھارت جنگ تھی اس کے بعد پاکستانی ڈیفنس ٹیکنالوجی اور پاکستانی ملٹری نو ہاؤ کافی ڈیمانڈ میں ہے. سعودی کے ساتھ تو ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, ترکی کے ساتھ بھی الائنسز بن رہی ہیں. ایک اور چیز جو ہمیں نظر آئی ہے کہ امریکن جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ ظاہر ہے بہت ہائی اینڈ ہے, وہ اس طرح کی جنگ کے لیے ڈیزائن بھی نہیں ہے نا, وہ تو روس اور چین کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ڈیزائن تھا. اب اگر آپ کا ایک تھارڈ انٹرسیپٹر $15 ملین کا ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں $20,000 کے ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے, تو پھر تو یہ کچھ یوں ہے نا کہ آپ ایک سراب موٹر سائیکل کو روکنے کے لیے اس کے اندر اپنی فراری ٹکرا دیں. It doesn't make sense in terms of cost. So I think going forward ایک تو پاکستانی ملٹری ایکسپرٹیز کی ان کو ضرورت ہوگی. جی بالکل, اور اٹھنے چاہیے. دیکھیں آپ نے تو ہائی اینڈ سسٹمز بنائے ہیں نا, یہاں پر سستا کام ہو رہا ہے, اینڈ دس از دا فیوچر آف وار. اور میرا خیال ہے کہ نہ صرف پورے گلف کی جو سیکیورٹی میپ ہے وہ ری شیپ ہوگا, میرا خیال ہے کہ جو جنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ری شیپ ہوگا. کیونکہ آپ ایک چیز پر ذرا غور کریں, ایران کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے, نیوی بھی نہ ہونے کے برابر ہے, گراؤنڈ آرمیز کا تو یہ جنگ ہی نہیں ہے. اس سارے اور 50 سال کے سینکشنز کے باوجود انہوں نے ایک ڈرون فورس اور ایک میزائل فورس اس لیول کی بنائی ہے کہ دنیا کے بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز اور میزائل ڈیفنس سسٹمز اس کو نہیں روک پا رہے. What does this mean? It means کہ the nature of war has changed entirely. تو اگلے 6, 5, 10 سالوں میں ہم نے بہت تبدیلیاں دیکھنی ہے.
इस खित्ते में और बल्कि पूरी दुनिया में। अब इसका जो फाइनल शेप होगा, जाहिर है कि इस वक्त हमारे लिए कहना ये नामुमकिन है। पाकिस्तान की इस पे जो पोजीशन है ज़रा अब आखिर में इस पे बात कर लेते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की, और आई एम रेफरिंग टू जो स्टेटमेंट्स उनके सोशल मीडिया पे जारी किए जाते हैं, उन्होंने बैलेंस करने की इस अंदाज में पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वही प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है कि आई स्पोक टू माई ब्रदर्स इन सऊदी अरेबिया, देन उनका दूसरा स्टेटमेंट होता है कि आई स्पोक टू माई ब्रदर्स इन ईरान। और ब्लूमबर्ग ने इसको कहा कि पाकिस्तान जो है वो एग शेल्स के ऊपर उनकी फॉरेन पॉलिसी इस मामले के ऊपर चल रही है। अब कंसिडरिंग पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहदा, आप समझते हैं कि ये एक चैलेंजिंग पोजीशन में भी जा सकता है पाकिस्तान, या इसी तरीके से बैलेंस करता हुआ आगे बढ़ सकता है? ये पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब तक तो आई हैव टू से कि आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस पॉलिसी। मेरा ख्याल है कि अब तक हमने जो बैलेंसिंग एक्ट की है, आप उसको वॉकिंग ऑन एगशेल्स कहें, मैं तो कहूँगा एगशेल्स नहीं है, ये कोयले हैं, जलते हुए कोयले जिनके ऊपर हम चल रहे हैं, और वो भी नंगे पैर। तो आई थिंक सो फार वी हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। देखिए, पाकिस्तान इस जंग के हक में नहीं है और कभी नहीं था, ना ही हम इस जंग में डायरेक्टली हमने शिरकत करने की अभी कोई फैसला लिया है। और ये भी आई नो और हम सब जानते हैं कि प्रेशर आप पर बहुत था फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो अब तक तो आई थिंक कि जो हमारी बैलेंसिंग एक्ट चल रही है वो कायम है। अब अगेन, अगर हमारे कोर इत्तेहादी, और कोर हमारा इत्तेहादी यहाँ पर है सऊदी अरब, जैसे आपने भी जिक्र किया, हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, अगर उस पर मजीद हमले होते हैं और वो डायरेक्टली ईरान को अक्यूज करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये भी एक एम्बिग्विटी है कि असल में सऊदी अरब में जो हमले हो रहे हैं वो कर कौन रहा है, वो किसके इंटरेस्ट में है, राइट। ज्यादातर हमले हुए हैं यूएई पर, और जाहिर है कि यूएई भी हमारी एक वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद द यूएई, लेकिन वो हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नहीं है। तो उससे हमें कोई शायद मतलब हमें अफसोस है, जाहिर है, लेकिन इतना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने रवैये में कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाए या आप खुलकर ईरान का सामना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरब इज अनदर स्टोरी इंटायरली। आपको ये भी याद होगा कि आई थिंक अर्ली 2000s में जब सऊदी अरब ने हमारे से रिक्वेस्ट की थी कि जी आप अपनी फौज यमन भेजें, तो यहाँ पर हमने पार्लियामेंट को दे दिया, पार्लियामेंट ने कहा नहीं। उसके बाद सऊदी पाकिस्तान रिलेशंस कभी रिकवर नहीं हुए। इस वक्त अगर और आई डोंट सी दिस सिनेरियो हैपनिंग, लेकिन अगर सऊदी ने हमारे से एक बाकायदा रिक्वेस्ट की तो आई थिंक वी विल हैव टू लिसन टू देम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि सऊदी रिक्वेस्ट करेगी कि जी आप कुछ वहां पर अपने स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय करें, आप कुछ एयर डिफेंसेस वहां पर डिप्लॉय करें, आप कुछ हमें मिलिट्री नो हाउ वगैरह इस तरह का एक्सचेंज हो, व्हिच आई थिंक इज रीजनेबल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।